اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھا ہے، ٹو ٹیسٹ وچ آف یو از گڈ ان ڈیڈس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی مخلوقات ہیں، سب سے بہترین مخلوق ہے انسان۔ باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں، وہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں۔ ابھی جو انسان ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے، فری ول دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے۔ Almighty God has given us the free will۔ فری ول دیا گیا ہے کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو، چاہو تو نہ مانو۔ یہ فری ول دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے، the rules and regulations۔ اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا، یہ لکھا گیا قرآن مجید میں۔ اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتا پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامینیشن میں فیل ہوں گے اور پھر جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ So this life is a test for the hereafter۔ یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالج کیوں جاتے؟ تو آپ بولیں گے گریجویٹ بننے کے لیے۔ اب میڈیکل کالج کیوں جاتے؟ تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے۔ تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کے پہلے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو، آدم سے اب تک ساری انسانیت کو فرام دا لائنز آف ایڈم کھڑا کیا، پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائق، اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، تو انسان ہم بیوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے، کیونکہ باقی لوگ یہ پتھر، پہاڑ، جانور یہ سب مسلم ہیں، پر ان کے پاس چوائس نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، فرشتے کے پاس چوائس نہیں، جو بھی اللہ کہتے وہ ان کی بات مانتے، لیکن ہم کو چوائس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیچے شیطان کے ساتھ ہوئیں گے۔ تو ہم نے بولے نہیں، ہم کو تو فرسٹ کلاس فرسٹ آنا ہے، تو آ گئے ہم وہاں پر، ہم اس دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیسٹ ہے، اور انسان سب سے اچھی مخلوق ہے، بیسٹ کریشن آف آلمائٹی گاڈ۔ So this life is a test for the hereafter۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور عبادت کے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے۔ So this life is a test for the hereafter۔ یہ جو زندگی ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے امتحان ہے۔ آپ کا سوال نمبر 2 کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے؟ اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے، ایک ہی دین، جس کا نام قرآن میں ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam۔ صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام۔ اسلام کے معنی ہے امن، پیس۔ اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ، خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر، اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا۔ تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے، مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا۔ جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا، بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم۔ بیسک جو پیغام تھا ایک خدا، صرف اس کی عبادت کرو، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، بت پرستی غلط ہے، اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔